السلام علیکم۔ ناول رنجش قلب از قلم ہمنا خان، قسط نمبر 5۔ کلفٹن کے اس وسیع و عریض بنگلے میں قریشی خاندان رہائش پذیر تھا، جن کے بڑوں میں ان کی ہر دل عزیز دادوں تھیں، جن کے 2 بیٹے تھے، ہاشم قریشی اور احتشام قریشی۔ ہاشم قریشی کی شادی اپنی کزن بانو بیگم سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 2 بچے 27 سالہ عاصم مصطفیٰ قریشی اور 23 سالہ حور العین تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہاشم قریشی کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے قریشی خاندان کا بزنس احتشام قریشی اکیلے سنبھال رہے تھے۔ ان کی شادی عالیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا آبان جو کہ 27 سال کا تھا اور عاصم سے عمر میں 2 مہینے بڑا تھا۔ چھوٹا بیٹا شایان 25 سال کا تھا۔ پھر آتی تھی باری اس گھر کے لاڈلے وجود کی، فلک نور قریشی۔ فلک شایان سے 8 سال چھوٹی تھی۔ سب اسے اللہ کا خاص تحفہ اور رحمت سمجھتے تھے اور وہ گھر کی ہر فرد کی ہی چہیتی تھی۔ آبان آفس کے کام جلدی جلدی نمٹا رہا تھا۔ شایان کو کال کر کے اس نے حور العین کی آف ٹائمنگ پوچھی تھی۔ وہ آج سے حور العین کو خود لینے جانا چاہتا تھا۔ آج تو پہلا دن تھا، تبھی وہ شایان کے ساتھ آفس آیا تھا، لیکن اب وہ اپنی بیوی کی ہر ذمہ داری خود اٹھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ٹیبل سے اپنی کیز اور موبائل اٹھا کے آبان نے پاکٹ میں رکھا اور لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا آفس سے باہر نکلا۔ حور العین جو تقریباً فری ہو چکی تھی، اپنا سامان سمیٹتے وہ شایان کا ویٹ کر رہی تھی۔ آج ہاسپٹل میں کافی تھکا دینے والا دن تھا، اوپر سے جونیئرز پہ زیادہ ہی پریشر ڈالا جاتا تھا۔ حور العین اسے تھکا دینے والے دن دیکھ کر اپنے اس فیصلے پر پچھتاتی تھی جب اس نے عاصم سے کہا تھا کہ وہ اس کے ہاسپٹل میں ہاؤس جاب نہیں کرے گی، کیونکہ وہاں اسے اپنے بھائی کا ریفرنس حاصل ہوگا۔ وہ اپنے بلبوتے پر سب کچھ کرنا چاہتی تھی، جو کہ کافی مشکل تھا۔ ڈاکٹری کا شوق اسے عاصم کو دیکھ کر ہی آیا تھا، لیکن آبان سے رشتے کے بعد یہ پروفیشن حور العین کی ضد بن گیا تھا۔ حور العین اپنی سوچوں میں ہی گم تھی، یکدم اس کا فون بج اٹھا۔ فون پر آبان کا نام دیکھ کر یکدم وہ حیران ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے کے اڑے رنگوں سمیت کال ریسیو کی۔ ہیلو، آواز زبردستی نکالی تھی اس نے۔ وہ تو حیران تھی کہ آبان نے اسے کال کیوں کی تھی۔ جب کال ریسیو کرتے ہیں تو پہلے سلام کیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں رہا ہوں اور طور طریقے آپ بھول گئی ہیں۔ آبان نے اسے گہرا طنز کیا تھا، البتہ لہجہ کافی پرسکون تھا، جسے سن کر حور العین کا چہرہ مزید سپاٹ ہوا۔ السلام علیکم، بتائیں کیوں فون کیا آپ نے مجھے؟ لہجہ کاٹ دار تھا۔ بیگم ہاسپٹل سے باہر آئیں، آپ کو پک کرنے آیا ہوں میں۔ آبان کی بات پر حور العین حیران ہوئی تھی۔ مجھے تو شایان لینے آتا ہے، اسی کے ساتھ جاتی ہوں میں گھر۔ آپ واپس چلے جائیں اور اسے بھیج دیں، بلکہ میں اسے خود فون کر کے بلا لیتی ہوں۔ حور العین نے اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کی، جبکہ آبان کو حور العین پہ اب غصہ آیا تھا۔ تمہیں میں نے کہا ہے کہ باہر آؤ تو آؤ، ہم دونوں بھائی تمہارے ملازم نہیں ہیں کہ ایک کے ساتھ نہیں جانا تو دوسرے کو بلا دوں، آبان نے بمشکل اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ حور العین نے اس کا لہجہ سنتے ہی ٹھک سے فون بند کر دیا، جبکہ کال کے کٹنے پر آبان کو اب مزید تپ چڑھی۔ وہ غصے میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب سامنے سے آتی حور العین پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ باتیں کرتی آ رہی تھی۔ لائٹ بلو کلر کے ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ کافی کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ سفید کوٹ اس نے ابھی بھی پہن رکھا تھا۔ پاؤں کے انگوٹھے پہ دور سے ہی آبان کو پٹی دکھائی دی تھی۔ بالوں کو کیچر میں مقید کر رکھا تھا، جبکہ دوپٹہ شانے سے لٹک رہا تھا۔ دوسرے کندھے پر اپنا بیگ لیے وہ اپنی دوست سے باتیں کرنے میں کچھ زیادہ ہی مصروف تھی۔ اس کو دیکھ کر آبان کا غصہ جہاں کم ہوا تھا، وہیں اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ حور العین اپنا سر کور کیے بغیر آ رہی ہے۔ وہاں کتنا رش تھا اور یقیناً ہاسپٹل میں بھی حور العین ایسے ہی رہی ہوگی۔ آبان نے گاڑی کا ہارن زور زور سے بجاتے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔
ہورلین پہلے ہی اس کے کال والے لہجے سے گھبرائی تھی۔ تبھی وہ اپنی دوست سے باتیں کرتے خود کو کچھ نارمل کر رہی تھی۔ گاڑی کا ہارن زور زور سے سنتے اس نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تھا تو سامنے اپنی ہی گاڑی نظر آئی، جس میں آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے آبان کو اپنا ہی منتظر پایا۔ ہورلین اپنی دوست کو خداحافظ کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی کے پاس آئی، جسے آتا دیکھ کر آبان نے پیسنجر سیٹ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے اندر سے ہی ہورلین کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ ہورلین بنا ایک نظر آبان پر ڈالے وہ دروازہ بند کیا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ابھی وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ آبان کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روکے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نوکر لگ رہا ہوں تمہیں میں تمہارا۔ آبان کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا، مگر اس نے اپنی آواز ہلکی رکھی تھی تاکہ ارد گرد کے لوگ یہ سب نہ سن سکیں کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ آگے بیٹھنے کے بجائے پیچھے بیٹھ کر پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ چپ چاپ آگے آ کر بیٹھو، ورنہ میں یہاں کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر تمہیں اپنے طریقے سے بٹھاؤں گا، جو تمہیں یقیناً اچھا نہیں لگے گا۔ آبان کے لہجے میں وارننگ محسوس کرتے ہورلین نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ بند کیا اور ایک گہری سانس خارج کی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ساتھ آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ دروازہ لاک کرتے جھجکتے ہوئے اس نے اپنا بیگ اپنے گھٹنوں پر ہی رکھا تھا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرنا نہیں بھولی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کے جواب کے علاوہ آبان نے کچھ اور بھی نہیں کہا۔ سامنے دیکھتے اس نے کافی سپیڈ سے گاڑی سٹارٹ کی تھی، جسے محسوس کرتے ہورلین اندر تک کانپ گئی تھی۔ گاڑی آہستہ چلائیں پلیز۔ کیوں؟ اس یک لفظی جواب نے مقابل کا سرد پن ظاہر کیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہورلین بمشکل بولی۔ اگلے ہی لمحے آبان نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی تھی، جس سے ہورلین کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ ہورلین کو ایک بازو سے کھینچتے آبان نے اسے اپنے نزدیک کیا تھا، جس نے اس کے اس سخت ایکٹ پر اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ ہورلین کے چہرے پر ڈر کے آثار دیکھتے آبان نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی۔ کل سے جب میں تمہیں لینے آؤں تو تمہارے سر پر دوپٹہ دیکھوں، اور ملازم نہیں ہوں تمہارا جو تم یوں پیچھے بیٹھ رہی تھی، اس لیے آئندہ خیال رکھنا۔ آبان کا لہجہ حکمرانی تھا، جس لہجے سے ہورلین کو نفرت تھی۔ ہورلین جواباً خاموش رہی، البتہ آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ آبان نے اس کا بازو چھوڑتے اس کا گال سہلانے شروع کیے تھے۔ اس کی اس حرکت پر ہورلین کی رنگت گلابی ہوئی تھی، جو مقابل کی آنکھوں سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ آبان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی بند آنکھوں پر باری باری لب رکھے تھے، جبکہ ہورلین کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھولو ہور۔ آبان نے اپنی ناک اس کی ناک سے ٹکراتے ہورلین کے ماتھے پر اپنا سر ٹکایا تھا۔ اس کی گہری سانسیں ہورلین کا دماغ معاف کر رہی تھی۔ ہورلین نے بے مشکل اپنی آنکھیں کھولی، پر نظریں جھکا گئی۔ آبان کی غربت کہاں مجاز تھی۔ میں ماما بابا سے رخصتی کی بات کرنے والا ہوں، تو اب تمہاری طرف سے کوئی گریز نہ ملے مجھے، آبان نے دھیمے لہجے میں کہتے ہورلین کا ہوش اڑایا تھا۔ تمہاری بس ہاؤس جاب چل رہی ہے اور یہ تو رخصتی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ آبان ہولے سے اس سے دور ہوا تھا۔ گاڑی دوبارہ اپنے راستے پر چلنے لگی، لیکن ہورلین نے اپنا ساکت وجود لیے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ اس کا رخ اپنے مخالف دیکھ کر آبان کو برا لگا تھا۔ ہورلین نے اس کی کسی بھی بات کا رسپانس نہیں دیا تھا، اور آج بھی وہ رخصتی کی بات پر ہورلین کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر ہٹ ہوا تھا۔ نظریں اب بظاہر سامنے سڑک پر مرکوز تھیں، البتہ سوچیں اس بے رحم حسینہ کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ لڑکی اس کی محبت، عشق، جنون سب کچھ تھی، لیکن وہ کبھی بھی اپنی محبت اس پر تھوپتا نہیں تھا۔ وہ ٹھان لیتا 3 سال پہلے رخصتی کو تو اس نازک وجود میں اتنی سخت ہرگز نہیں تھی کہ وہ کچھ کر پاتی، لیکن صرف اس کی ضد کی خاطر آبان نے خود کو 3 سال اس سے دور رکھا تھا۔ لیکن اب مزید نہیں۔ جتنی مہلت مانگی گئی تھی اس کی مدت اب پوری ہو چکی تھی۔ اب گریز کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہورلین کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد آبان بھی گھر ہی رک گیا تھا۔ آفس ٹائمنگ ختم ہو گئی تھی، لیکن شایان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، اور عاصم بھی ڈیوٹی پر تھا۔ آبان نے اپنا رخ دادو کے کمرے کی طرف کیا۔
فلک کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے فلک کے کسی سے بات کرنے کی آواز آئی۔ وہ شاید اپنی کسی دوست سے بات کر رہی ہوگی۔ اسی سوچ سے آبان اگنور کرتا ہوا دادو کے کمرے میں انٹر ہوا۔ میرے پوتے کو آ گئی دادو کی یاد، انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ اس وقت ان کے کمرے میں احتشام صاحب، عالیہ بیگم، بانو بیگم سبھی شام کی چائے پی رہے تھے۔ آبان نے آگے بڑھ کے ان کے پاس ہی بیڈ پر جگہ بنائی تھی۔ دادو نے بھی اسے پیار کیا۔ آبان جو بات کرنے کا سوچ رہا تھا، سب بڑوں کو ایک ساتھ پا کر خوش ہوا تھا کہ چلو اب ایک ایک سے الگ بات نہیں کرنی پڑے گی۔ آبان نے دادو کا دایاں ہاتھ پکڑتے سب کو مخاطب کیا، جسے محسوس کر کے دادو نے پھر سے ایک بار شکوہ کیا۔ دیکھا اسے کوئی اپنا کام ہے، تبھی تو دادی کی یاد آئی ہے اس کو۔ انہوں نے نروٹھے پن سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، جبکہ ان کا ہاتھ آبان اگلے ہی پل ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ دادو کو گواہ بناتے ہوئے میں بابا اور ماما کی موجودگی میں، بڑی مما آپ سے آپ کی بیٹی کی رخصتی چاہتا ہوں۔ اس کے اتنا ڈائریکٹ کہنے پر جہاں چائے پیتے احتشام صاحب حیران ہوئے تھے اپنے بیٹے کی خود مختاری پر، وہیں دونوں خواتین نے قدرے مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، جبکہ دادو تو اپنے پوتے پر صدقے واری ہو گئی تھی۔ وہ تو ویسے ہی یہ رخصتی 3 سال پہلے چاہتی تھیں۔ برخوردار ابھی آج کل ہی آئے ہو، تھوڑا تو صبر رکھو۔ احتشام صاحب کی بات پر آبان نے اب کی بار حیران ہوتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ بابا 3 سال سے صبر ہی کیا، اب میں مزید 3 دن بھی نہیں روک سکتا۔ جبکہ اس کی اتنی بے باکی دونوں خواتین نے دل میں لا حول ولا قوت پڑھا تھا۔ بابا میں سیریس ہوں۔ بڑی مما آپ بتائیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ وہ بانو بیگم سے مخاطب ہوا۔ نہیں بیٹا، حورالعین آپ کی ہی امانت ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ بانو بیگم نے یہ کہتے آبان کو وکٹری سے نوازا تھا۔ دادو چلیں آپ بتائیں یہ ویکینڈ ٹھیک رہے گا؟ ہاں میری جان، بے شک کل ہی لے لو رخصتی، میں تو بس تم سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ساری ڈسکشن اتنی جلدی میں ہو رہی تھی جسے عالیہ بیگم کی آواز نے روکا۔ نہیں نہیں، اب اتنی بھی جلدی نہیں، مجھے میرے بیٹے کی شادی کی تیاریاں کرنی ہیں، تھوڑا وقت چاہیے ہمیں، کیوں بابی؟ عالیہ بیگم نے اپنا مدعا رکھتے ہوئے بانو بیگم سے استفسار کیا، جس پر آبان نے اٹھتے انہیں گلے سے لگایا تھا۔ بس مما اپنے لاڈلے کو زیادہ انتظار مت کروائیے گا، جس پہ سب ہنستے تھے۔ آبان کے دل سے جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ بانو بیگم نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، یعنی رضامندی مل گئی تھی اس کو۔ میں آسم سے ڈسکس کر کے پھر فائنل کرتا ہوں۔ حورالعین کے والد تو حیات نہیں تھے اب۔ اپنے بڑے بھائی کی کمی کو احتشام صاحب اچھے سے محسوس کرتے تھے، تبھی انہوں نے آسم کو بڑا بناتے اس سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، جس پر سبھی نفوس نے حامی بھری تھی۔ ٹھیک ہے میں فریش ہونے جا رہا ہوں، اور ہمیں بھی کوئی چائے پلا دے، آبان نے جیسے ریکویسٹ کی تھی۔ آفس میں آج سارا نظام اس نے ہی سنبھالا تھا، اسے اس وقت شدت سے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ بھائی ہماری بیگم ابھی رخصت نہیں ہوئی نا، تو آپ کی بیگم سے ہی کہوں گا۔ کمرے سے نکلتے وہ اپنے باپ کو تپا گیا تھا۔ احتشام صاحب نے آبان کو بوری سے نوازا، جسے ہنستے ہوئے اگنور کرتے وہ فریش ہونے چل دیا۔ آبان آج بہت خوش تھا، اور اپنی طبیعت کے برعکس اس خوشی کا اظہار اس کے لفظوں کی خنک سے ہی ہو رہا تھا۔ رنجش قلب، از قلم ہم نہان کس نمبر 6۔ زینیا قریشی انڈسٹریز کے آفس میں جاب ملنے کے بعد گھر آئی تو دروازے سے ہی اینا کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں پہ اینا بھوک سے بے حال ہوتے رو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے واش روم میں جاتے اپنے ہاتھ دھوئے تھے اور اینا کو اپنی گود میں لیا تھا۔ بابی آپ نے اینا کو فیڈر نہیں دیا تھا کیا؟ اس نے اینا کو فیڈ کرواتے اس کی بھوک کی شدت محسوس کی تھی، تبھی بابی سے پوچھا، بھائی تم نے اپنی بچی کو سر پر چڑھا رکھا ہے، سارا دن رو رو کر اس نے میرے سر میں درد کر دیا ہے، اور دیا تھا میں نے اسے فیڈر، پیا ہی نہیں اس نے تو میں کیا کروں؟ وہ قدرے لاپرواہی سے بولی، لیکن زینیا تو اپنی بچی کے لیے یہ الفاظ سن کر تڑپ ہی گئی تھی۔ بھابھی لیکن یہ بہت بھوکی تھی، زینیا نے افسوس بھرے لہجے سے کہا، جس پر انہوں نے اس کو سیدھا سیدھا باور کروایا کہ وہ روز جاب پر جائے گی تو اینا کو چھوڑ کر ہی جائے گی نا۔
دھیرے دھیرے ہو جائے گی اینا کو عادت۔ الٹا انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ابھی اسے فیڈ کروانے کے بجائے فیڈر دے تاکہ اسے اپنی ماں کے ہاتھ سے عادت پڑے۔ زینیا کا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اسے جاب مل گئی تھی، کل سے اس کی جوائننگ تھی۔ وہ اینا کو باپی کے بھروسے کیسے 8 گھنٹے کے لیے چھوڑ کر جائے گی جب انہوں نے آج 3 گھنٹے بھی اس کی بیٹی کو سنبھالنے کی ٹھیک سے کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن یہ جاب اسے ہر حال میں کرنی تھی۔ پیسوں کے لیے انہوں نے اس کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ زینیا کا بھائی بھی انہی کی باتوں میں آیا رہتا تھا، کچھ حالات کا مارا بھی تھا۔ یہ بھائی کا گھر زینیا کا آخری سہارا تھا۔ جب والدین نہ رہیں تو اولاد شاید ایسے ہی بے یار و مددگار ہو جاتی ہے۔ اینا کے ٹائم پر زینیا کا آپریٹ ہوا تھا، جس کا سارا خرچہ زینیا کے بھائی کو ہی اٹھانا پڑا تھا۔ اب چند ہی مہینوں بعد انہیں اپنی رقم واپس چاہیے تھی۔ ساتھ ہی ساتھ گھر کے خرچوں میں بھی بابی کا بس چلتا تو اس سے لیتی مزید پیسے۔ ان کے اپنے 3 بچے تھے، تینوں اسکول جاتے تھے۔ زینیا کے آنے سے گھر کا خرچہ کچھ حد تک تو بڑھ گیا تھا۔ زینیا کا بھائی بھی مجبور ہی تھا۔ ماں باپ اتنا کچھ چھوڑ کے نہیں گئے تھے کہ وہ کوئی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے۔ سادہ زندگی گزارنا ہی بہت مشکل تھا۔ اینا کے لیے زینیا کو بہت پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اب وہ کیا کرتی؟ اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے زینیا کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اینا اپنی بھوک مٹانے کے بعد اپنی ماں کی گود میں بے فکری سے سو رہی تھی۔ اب شایان آج صبح پہلے سے الارم سے خود اٹھ گیا تھا۔ آج زینیا آفس جوائن کرنے والی تھی۔ وہ ساری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اب جلدی سے تیار ہو کر وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کیے آفس کے لیے نکلا۔ آبان نے حور العین کی ڈیوٹی سنبھالی تھی، تبھی وہ اسے ہاسپٹل ڈراپ کرنے کے بعد آفس جاتا۔ سارے گھر والے شایان کے اتنے ڈسپلن پر حیران ہوئے تھے، جبکہ احتشام صاحب کا ارادہ تھا کہ وہ آج آفس کا چکر لگا لیں، لیکن شایان کو اتنی ذمہ داری سے جاتے دیکھ کر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کیا تھا۔ شایان نے آفس کے باہر گاڑی روکی تو اسے تھوڑے فاصلے سے زینیا پیدل آتی دکھائی دی، جو شاید بس اسٹاپ سے آ رہی تھی۔ شایان حیران ہوا تھا کہ وہ یوں کیوں آ رہی ہے۔ شایان نے پہلے سوچا کہ اس کے لیے رکے، جو کہ وہ دل سے چاہتا تھا، کہ اسے سوچا کہ یہاں گارڈ بھی ہیں، شاید ساتھ انٹر ہوں گے تو کہیں کوئی زینیا کے لیے کوئی بات نہ بنائے۔ شایان اسے دیکھتے ضبط سے آفس میں داخل ہوا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچتے اس نے ریسیپشن کو کال کی تھی کہ جو نیو آفس ورکر آئیں تو انہیں شایان کے آفس میں ڈائریکٹ کریں۔ زینیا آفس میں انٹر ہوئی تو اس نے ہاتھ میں بندی گھڑی کو دیکھا، جہاں 9:10 ہو چکے تھے، یعنی وہ اپنے آفس کے پہلے ہی دن 10 منٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ تیز تیز قدم لیے وہ سیڑھیوں سے ڈپارٹمنٹ پہنچی تھی۔ لفٹ سے ہمیشہ اس کا دم گھٹتا تھا۔ شایان آفس میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ دھیرے سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی، سادے سے شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ اوڑھے، میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ بھی وہ شایان کا دل دھڑکا گئی۔ شایان کے لیے سامنے کھڑا وجود دنیا کا سب سے حسین وجود تھا، لیکن پتہ نہیں اس وجود کی ساری رونق، ان بری آنکھوں کی چمک آخر کس نے چرا لی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شایان اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری سر، 10 منٹ دیر سے آئی ہوں۔ آج پہلا دن تھا تو مجھے بس کی ٹائمنگ کا اندازہ نہیں رہا۔ کل سے میں لیٹ نہیں ہوں گی۔ زینیا نے خود سے ہی ساری وضاحت کی، جبکہ شایان تو اس کے بس سے آنے والی بات پر ہی ٹھٹک گیا تھا۔ شایان نے اس کے شوہر کے بارے میں سوچا تھا، جو اپنی بیوی کو یوں سڑکوں پر خوار کروا رہا تھا۔ اگر یہ وجود شایان کی ملکیت میں ہوتا تو یقیناً بلا ضرورت وہ اسے بیڈ سے پاؤں بھی نیچے نہ رکھنے دیتا، اور ایک اس کا شوہر تھا جسے کوئی پرواہ نہیں۔ شایان اسے کچھ کہتا تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ شایان نے زینیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کھڑے کھڑے ہی کال اٹھائی۔ السلام علیکم بابا۔ شایان فون سنتا سنتا کھڑکی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ زینیا کرسی پر بیٹھی اس کی نظریں سامنے موجود شخص پر موجود تھیں، جو کہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے زینیا جیسے ماضی میں چلی گئی، جب وہ سنگنگ کیا کرتا تھا اور وہ اس کی آواز سننے جایا کرتی تھی۔ کتنے اچھے دن تھے وہ زینیا کی زندگی کے، بے فکری کی زندگی تھی۔ وہ اپنی دوستوں سے لڑ جھگڑ کر وہ کنسرٹس اٹینڈ کیا کرتی تھی، اس کی آواز کی جیسے وہ دیوانی تھی۔
زینیا کی وہ دیوانگی زینیا کی آنکھوں سے چھلکتی تھی، جسے مقابل نے محبت سمجھ لیا تھا۔ آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ شایان کال بند کرتا اپنی چیئر کے پاس آیا تھا۔ زینیا کو گہری سوچوں میں گم دیکھ کر شایان نے اس سے پوچھا۔ اس کی آواز سے زینیا حال میں واپس لوٹ آئی۔ مقابل کی جانب دیکھتے اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے۔ وہ انسان جس نے کبھی منتیں کی تھیں اس کی، وہ رویا تھا اس کے آگے اپنی محبت کے لیے۔ اس انسان کی زندگی میں اس کا دل توڑنے والی کا کیا مقام ہوگا آخر؟ زینیا نے خود سے سوال کیا تھا۔ ایکسکیوز می؟ شایان نے زینیا کو پھر سے سوچوں میں گم دیکھ کر چٹکی بجائی تھی۔ جی سر، زینیا اٹکتے ہوئے بولی۔ صبح صبح کن خیالوں میں کھو گئی ہیں آپ؟ شایان نے اس سے پوچھا، لیکن زینیا کیا جواب دیتی اس بات کا؟ ناشتہ کیا تھا آپ نے؟ شایان نے زینیا سے ناشتے کا پوچھا، جو زینیا کو حیران کر گیا۔ زینیا کی جاب کا آج پہلا دن تھا اور شایان اس وقت اس کا باس تھا، لیکن وہ اسے دیر سے آنے پر ڈانٹنے اور کوئی کام اسائن نہ کرنے کے بجائے اس سے ناشتے کا پوچھ رہا تھا۔ حیرت کی ہی تو بات تھی۔ شایان نے انٹرکام ہاتھ میں اٹھاتے اسے آئی برو چکاتے پھر سے پوچھا تھا۔ زینیا جو صبح جلدی جلدی میں نکلی تھی، اینا کو تیار کرتے اسے ناشتے کا ٹائم ہی نہیں ملا تھا اور وہ اینا کو فیڈ کروا کر آئی تھی، جس کی وجہ سے اس وقت اسے سچ میں بھوک لگ رہی تھی، لیکن اسے شایان کو ناشتے کا کہنا بالکل بھی مناسب نہیں لگا۔ اس انسان نے اسے نوکری دے کر بہت احسان کیا تھا اس پر، وہ اور احسان نہیں لے سکتی تھی اس کے۔ یہی سوچتے اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ شایان بھی صبح ناشتہ کر کے نہیں نکلا تھا گھر سے، مگر مقابل کے انکار کے بعد اس نے انٹرکام واپس رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مقابل کو اس سے صرف کام کی حد تک غرض ہے۔ وہ یہاں اسے اپنی موجودگی سے سکون کا احساس دینے نہیں، بلکہ اپنی جاب کی وجہ سے آئی تھی، اور یقیناً جاب کے پیچھے بھی اس کی کوئی مجبوری تھی، ورنہ جس طرح وہ اس کا دل توڑ کر گئی تھی اور وہ جتنا اپنی شادی پر اتنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش تھی، شایان کے لیے کافی حیران کن تھا کہ وہ اتنے ٹائم بعد اس سے سامنا ہونے کے باوجود بھی اس سے دور نہیں بھاگی، جیسے کبھی وہ راستہ بدل لیا کرتی تھی۔ شایان نے گہری سانس لیتے مقابل کو اس کا کام بتانا شروع کیا تھا، اور وہ اسے اچھے سے سمجھا رہا تھا کہ اسے کیا کیا کرنا ہے۔ کوئی اور سٹاف ممبرز بھی اسے سمجھا سکتا تھا، لیکن شایان کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس وقت اس کا باس کم اور ٹیچر زیادہ لگ رہا تھا۔ شایان کے آفس سے باہر دائیں جانب کوئی 5 الگ الگ ٹیبلز تھے، جن میں سے ایک اب سے زینیا کا تھا۔ شایان اسے وہاں بٹھا کر اچھے سے ہدایت دے رہا تھا تاکہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، جبکہ آفس کے بقیہ لوگ تو شایان کی زینیا پر اتنی عنایت پر حیران ہو رہے تھے۔ شایان جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور یہ بھی اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس کی دلربا تو ڈگری ادھوری چھوڑ کر پیا گھر سدھار گئی تھی، تبھی شایان اس کی خود ہی گائیڈ کر رہا تھا۔ شایان کے جانے کے بعد وہ تھوڑا جھجکتے کام کرنے لگی۔ سامنے موجود پی سی پر بڑی بڑی لسٹیں موجود تھیں جنہیں اس نے فل آؤٹ کرنا تھا۔ زینیا نے ارد گرد نظر دوڑائی تو سب کافی تیزی سے ٹائپنگ کرتے اپنے کام میں مصروف تھے، جبکہ وہ تو گزرے عرصے میں کیز بھی بھول گئی تھی۔ پھر بھی ہمت کرتے اس نے بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کیا تھا، جبکہ اسے وہاں چھوڑنے کے بعد شایان آبان کے آفس جانے کے غرض سے لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ آبان ہورلین کو ہاسپٹل ڈراپ کرنے کے بعد سیدھا آفس آیا تھا۔ سارے راستے دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار قائم رہی تھی، لیکن آبان کو ایک بات سمجھ میں آئی تھی کہ ہورلین کو ابھی نہیں پتا کہ وہ گھر والوں سے بات کر چکا ہے رخصتی کی۔ ہورلین خاموشی سے بس کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہورلین سے بات کرنا بحث کے ہی مترادف ہو جاتا اگر وہ اسے اس وقت بتاتا کہ وہ بڑی ماما سے رخصتی مانگ چکا ہے، کیونکہ اپنی صبح وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آفس میں آج بہت سے کام تھے۔ آبان نے اس کا موڈ بھی خراب نہ کرنے کی غرض سے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، البتہ جب وہ گاڑی سے اتر رہی تھی تو اسے سر پر دوپٹہ لینے کا کہنا نہیں بھولا تھا، اور یہ بھی کہ سارا دن یہ دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کی امانت ہونے کے باوجود اس سے لاپرواہی برتے۔ ہورلین نے بھی اس کی بات پر سرسری سی توجہ دیتے سر پر دوپٹہ لیا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہاسپٹل انٹر ہوئی تھی۔ دوپہر 2 بجے لنچ بریک ہوئی تھی تو سب آفس سے نکل کر کیفے کی طرف جانے لگے۔ زینیا کا پہلا دن تھا، کوئی دوست بھی نہیں بنا تھا اس کا، اور کچھ نے تو جان کے بنایا بھی نہیں تھا، کیونکہ کسی کو بھی شایان کا زینیا پہ مہربان ہونا پسند نہیں آیا تھا۔
وہ اب آفس میں اپنے ڈیسک پر بیٹھی کمپیوٹر اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن اسے اینا کا خیال بھی تھا کہ پتہ نہیں اس نے فیڈر پیا بھی ہوگا یا نہیں۔ بابی کو زینیا خود ہی کال نہیں کر رہی تھی، کیونکہ ان کے رسپانس کا زینیا کو پتہ تھا۔ شایان ابان کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا، تبھی اس کی نظر زینیا پر پڑی، جو کہ اکیلی بیٹھی کمپیوٹر کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ شایان کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا اسے اکیلے بیٹھ کر۔ وہ تو ابان کے ساتھ آفس کے کچھ کام دیکھ رہا تھا، اور پھر لنچ ہی دونوں نے ساتھ ہی کیا۔ اب زینیا کو یوں دیکھ کے اسے خود پہ غصہ آیا کہ وہ جلدی نہیں آیا۔ آپ لنچ کے لیے نہیں گئی؟ شایان نے زینیا کے پاس ہوتے پوچھا۔ نہیں، وہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کیفے کہاں ہے، تو بس آفس میں آئے میرے۔ شایان اسے حکمرانہ لہجے میں کہتے اپنے آفس میں گیا، اور جاتے ہی اس نے انٹرکام پر کیفے سے لنچ لانے کا کہا۔ زینیا چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی چل رہی تھی، بھوک سے اسے چکر آ رہے تھے۔ شایان کے آفس میں داخل ہوتے اس نے چکراتے سر کو سنبھالا تھا، اور تیزی سے کرسی تھامتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ شایان نے فکر مندی سے پوچھتے اس کی جانب بڑھنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل خود کو روک گیا۔ زینیا خود کو سنبھالتے کرسی پر بیٹھی تھی، لیکن شدید آنے والے چکر کے باعث اپنا سر ٹیبل پر ٹکاتے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ شایان اسے یک ٹک دیکھے گیا۔ سامنے بیٹھے وجود کی کسی مجبوری کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اتنی ڈاؤن تھی، فزیکلی بھی پہلے سے بہت کمزور تھی۔ چہرے میں گلتی سرخی جس میں وہ کبھی راغب ہوا تھا، اب سب زردی ماحل تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم کھانا لیے آیا، تو شایان نے اسے ڈش زینیا کے سامنے رکھنے کا کہا۔ زینیا نے اب بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ ملازم کے جانے کے بعد شایان زینیا کے پاس گیا، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اٹھانا چاہا۔ زینیا نے ہولے سے اپنی آنکھیں کھولتے شایان کو دیکھا، جو اس سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا، تاکہ وہ انکمفرٹیبل فیل نہ کرے۔ شایان نے اس کی ہیزل رنگ آنکھوں میں جھانکتے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا، پھر پانی کا گلاس اٹھا کے اس کے لبوں کے نزدیک کیا۔ میں خود ہی پی لوں گی۔ زینیا نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہی لبوں سے لگایا، اور ایک ہی سانس میں وہ سارا پانی ہی پی گئی۔ صبح سے اس نے پانی بھی نہیں پیا تھا۔ آپ ایزی ہو کر لنچ کریں، شایان نے اس کے آگے ڈش کرتے اس سے کہا، جو اس وقت اپنی آنکھوں میں نمی لیے صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زینیا کو اس وقت اتنی بھوک لگی تھی کہ اس نے خود لقمہ بناتے کھانا شروع کیا تھا۔ وہ تو اب پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس نے صبح شایان کے ناشتہ آفر کرنے کے باوجود بھی اسے انکار کیا۔ شایان تو بس چپ کر کے اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر آفس سے باہر نکل گیا، تاکہ وہ بنا ہیزیٹیٹ کے آرام سے لنچ کر سکے۔ وہ جس طرح آنکھوں میں نمی لیے کھا رہی تھی، اور جیسے اسے چکر آیا تھا، شایان سمجھ دیا تھا کہ اس کی دلربا صبح سے بھوکی تھی۔ وہ چائے کسی اور کی امانت تھی، لیکن اب جب آفس ٹائمنگ میں وہ اس کے ساتھ تھی تو شایان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی دلربا کا ہر ممکن خیال رکھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل سے وہ اسے ناشتہ اپنے ساتھ ہی کروائے گا، اور لنچ بھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے ابھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، لیکن اس کے اتنے نصیب کہاں۔